جزاء الاعمال سے بات چل رہی تھی اور گزشتہ 2 مجلسوں میں یہ بات ہوئی کہ اگر انسان دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانی کا عادی ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس نافرمانی کا اثر دنیا کے معاملات پہ بھی پڑتا ہے۔ آخرت کی سزا تو ہے لیکن دنیا کے معاملات میں بھی پریشانی اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ کس شکل میں پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا 2 مجلسوں میں۔ اب اس کا دوسرا رخ تعرف الاشیاء باضدادها، جس طرح برے اعمال کا برا اثر دنیا پہ ہے، دنیا کے معاملات پر ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان، ایک مومن اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ گزارتا ہے، فرمانبرداری کے ساتھ گزارتا ہے، تو اس کا اچھا اور بہترین اثر دنیا کے معاملات پہ پڑتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کو جو ثمرات، جو فوائد، جو برکات، جو نفع، جو انعامات و احسانات دیتے ہیں اس کی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو انشاءاللہ آج کچھ تذکرہ کریں گے کہ اعمال صالحہ کا انسان کے دنیا کے معاملات پہ کیا اثر پڑتا ہے، نیک اعمال کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا ایک بڑا اثر یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے رزق کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، یعنی طاعت سے اور فرمانبرداری سے انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اور حضرت نے آیت پیش کی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ بندہ، یہ مسلمان قرآن پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، قرآن کے احکامات پر، تو اس کا رزق اتنا کھلے گا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی اس کے رزق کا دروازہ کھلے گا، اس کے پیروں کے نیچے سے بھی اس کا رزق کھل جائے، ہر طرف سے اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کو دین کی اتباع میں انسان لا کے تو دیکھے، پھر دیکھے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ ہم نافرمانی سے ٹس سے مس نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ برکتوں کا نزول اسی طرح ہو جیسے صحابہ کے لیے ہوتا تھا، یہ کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں سے اللہ پاک اس کو آہستہ آہستہ نجات دے دیتے ہیں۔ دنیا کی جو یہ پریشانیاں جو ذہن کے ساتھ لگ گئی ہیں، ذہنی ٹینشن جس کو آج ہم کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، یہ چیزیں اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کے راستوں کو کھول دیتے ہیں، راستے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ آج ہم جو شکایت کرتے ہیں میرے راستے بند ہے، میرے کام بند ہے، چلتے ہوئے کام جا کے آخری پوائنٹ پہ رک جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے، کچھ کرایا ہوا ہے، ہم نے خود بندش کرائی ہوئی ہے نا۔ ہمارے گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری برکتوں کے لیے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنے آپ کو قصوروار کہے، یہ جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے بجائے دوسرے پر ڈال دے اور یہ کہے کہ اس نے کچھ کروایا ہے، اس نے کچھ کیا ہے، کچھ عمل کیا ہے، اس سے نفس ذرا موٹا بھی ہوتا ہے کہ واقعی میرے اتنے مخالفین اور حاسدین موجود ہے۔ اپنی زندگی کو پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ انسان پہلے خود پاک تو ہو جائے، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ تیسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعات اور فرمانبرداری کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ دنیا میں مقاصد کو حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ انسان کے جو مقاصد ہوتے ہیں نا، اہداف، ہم کہتے ہیں بھئی یہ میرا ایک ٹارگٹ ہے، یہ میری ایک سوچ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ طلباء کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ ڈگری لینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا
اللہ پاک اس کے معاملات کو، مقاصد کو آسان کر دیں گے۔ پرہیزگاری شرط ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ انسان اپنی حفاظت کر لے، تقوی شروع کر دے، پھر دیکھیں اللہ پاک مقاصد کو کتنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زندگی پرلطف ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ آپ صبح اٹھیں اپنے بستر پہ، صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کا دل سکون والا ہو۔ آپ رات کو بستر پہ جائیں سونے کے لیے اور آپ کا دل سکون والا ہو۔ آپ کام کے لیے دکان پہ جائیں اور دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے، آپ کا دل سکون والا ہو۔ اس کو کہتے ہیں راحت والی زندگی۔ یہ جو صبح اٹھے اور بے چین ہے، رات کو سوتے ہوئے بے چین ہے، مسجد آتے ہوئے بے چین ہے، کام پہ جاتے ہوئے بے چین ہے، یہ ایک بے چینی والی زندگی لگ گئی ہے۔ تو فرمایا جو اطاعت کی، اللہ پاک کی انابت کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو پرلطف بنا دیتے ہیں۔ اس کو پھر اپنی زندگی میں ایک مزہ آتا ہے، ایک راحت آتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اس کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک بارشوں کا نزول فرماتے ہیں اور اس بندے کے مال میں، اس کے اولاد میں اللہ پاک اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بارشیں برستی ہے، بارش برسنے لگ جاتی ہے، خیر والی بارش، مصیبت والی بارش نہیں، خیر والی بارشیں برستی ہے، اور اللہ پاک اس بندے کے مال میں، اس کی اولاد کے اندر اللہ پاک برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور سورہ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ سارے وعدے اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں دوستو، یہ بندوں کی، انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں اللہ پاک کہہ رہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جو آدمی اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا اہتمام کرتا ہے اور تقوی والی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا کی عزت اور بلندی دے دیتے۔ دنیا میں یہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہوتا ہے، صاحب عزت ہوتا ہے، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے گزرتے ہیں اور انسان کہتا ہے یار اللہ نے کیا عزت دی ہے اس کو، کیا شان دی ہے، سب اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ عزت اور شان حقیقی طور پہ ہمیں مل جائے بہت آسان ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضامندی یہ ہماری زندگی میں آ جائے، پھر آپ دیکھیں اللہ پاک کتنی عزت دیتے ہیں اور کتنی بلندیاں دیتے۔ آگے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو آدمی، جو مسلمان نیک اعمال کا اہتمام اور پابندی کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے مالی نقصانات کا تدارک فرما لیتے ہیں۔ تدارک سمجھتے ہیں؟ تدارک اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کا نقصان ہو جائے تو اس کا عوض، اس کا بدلہ مل جائے، نعم البدل مل جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، دل دکھتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، یار اتنی محنت سے کمایا تھا اور وہ کسی نے چھین لیا، یا اتنی محنت سے میں نے کمایا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو ایسے بندے کو اللہ پاک نعم البدل اور ایسا بدلہ دے دیتے ہیں، ایسا عوض دے دیتے ہیں کہ یہ پرانی چیز کو بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، کہتے ہیں وہ کیا چیز تھی، اللہ نے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا شان دے دی ہے، کتنا نواز دیا ہے مجھے۔ نعم البدل ملنے لگے گا، اس کا تدارک ہو جائے گا۔ تو بڑے فوائد ہے، بڑے برکات ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بندہ نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اطمینان قلبی نصیب فرما دیتے۔ اطمینان قلبی، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، ہر وقت دل میں بے چینی نہیں ہوتی، اللہ سے گلے شکوے نہیں ہوتے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، مخلوق سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ آج جو بعض دفعہ انسان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں کیا زندگی ہے یار، یہ بھی کوئی زندگی ہے، مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو مطمئن نہیں ہے۔
تو جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، نیک اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس بالکل زندہ مثال ہے، ابھی رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا، تھوڑا اعمال شروع کیے نا، اعمال کی طرف آئے، ساتھیوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھائے، تسبیحات لی، ذکر کی مجلسوں میں آئے۔ آپ بتائیں اس میں اور اس زندگی میں تھوڑا فرق لگا یا نہیں لگا؟ یہ دل کا اطمینان چند دن کی اطاعت سے دل مطمئن ہوا، دل کو سکون ملا۔ اگر یہ اطاعت ساری زندگی کا حصہ بن جائے تو دل کہاں تک چلا جائے؟ تو اس لیے انسان معمولات کا اہتمام کرے، اعمال کی پابندی شروع کرے، پھر زندگی بہت سکون والی۔ اور آگے ایک بڑی بات لکھی، فرمائے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے تو موت سے پہلے اس کو غیبی بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی۔ موت سے پہلے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اس کو اشارات ملتے ہیں کہ اس کا انجام بہت اچھا ہے، اس کے لیے خیر تیار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس کی قبر ایسی ہوگی، اس کی آخرت۔ ہمارے تو خواب پریشان کن خواب ہیں۔ ایک عرصہ ہوا ہوگا کہ شاید کوئی اچھا خواب، مبارک خواب بھی دیکھتا ہو، آپ جیسے نیک لوگ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال آج کے خواب پریشان کن زیادہ ہو گئے۔ انسان کو ایک تکلیف والی چیزیں نظر آتی ہے، زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور پھر انسان جب صبح اٹھتا ہے اس خواب کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تکلیف ہے۔ ایک ہوتی ہے بشارت کہ انسان سوئے اور پھر ایسے خواب دیکھے جس میں اللہ کی رضامندی کے اشارے ہو، نیک لوگوں کی زیارت ہو، اور اچھی اچھی چیزیں خواب کے اندر دیکھے۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کے اعمال بھی اللہ کو پسند ہے اور اس کا انجام بھی اللہ پاک نے بہت اچھا رکھا ہو۔ تو اس کے لیے اپنے دن کے معاملات اور معمولات کو صحیح کرنا پڑے گا۔ آخری بات فرمائے، جب انسان نیک اعمال میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری لے کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے اس کی سانس نکل رہی ہے، اکھڑ رہی ہے، یہ جا رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے آ کر جنت سے اس کے کان میں اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہے اور تمہارے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس میں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر مسکراتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔